ایک مرتبہ ہلاکو خان کی بیٹی اپنے چند فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر بغداد میں سیر کرنے کے ارادے سے حاضر آتی ہے۔ ابھی وہ بغداد کی گلیوں سے بازاروں سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک مقام پر مسلمانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اپنے ایک فوجی کو بلا کر کہنے لگی، جا وہاں پر جا کر دیکھ اور آ کر بتا آخر معاملہ کیا ہے، وہاں پر اتنی تعداد میں لوگ کیوں موجود ہیں۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ سپاہی بھاگتا ہوا اس جگہ پر جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک وہاں سارے معاملات کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، پھر پلٹ کر ہلاکو خان کی بیٹی کے پاس آ کر کہتا ہے، بادشاہ زادی، دراصل بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسلمانوں کے عالم موجود ہیں جنہیں مجمع نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان کے سامنے دین کی باتیں کر رہی ہیں اور پھر لوگ ان سے جو سوالات کرتے ہیں وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے کہ کام کرو، تم جاؤ اور جا کر اس عالم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب چند فوجی جاتے ہیں اور جا کر اس عالم دین سے کہتے ہیں، ہماری بادشاہ زادی نے یعنی ہلاکو خان کی بیٹی نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ حالانکہ وہ عالم دین لوگوں کے درمیان بیٹھے دین کی باتیں کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس مجمع کو چھوڑ کر یہاں سے جائیں، اور نہ ہی لوگ چاہتے تھے کہ محفل کو برخاست کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ جانتے تھے ہلاکو خان کی بیٹی ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا۔ وہ ہلاکو خان کی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بادشاہ زادی بتاؤ مجھے کیوں یاد کیا گیا۔ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے تعجب ہے دیکھ کر کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تم لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اس پر وہ عالم دین کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم سے یہ کس نے کہا ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ ارے اللہ پر ایمان ہی کی وجہ سے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پھر آخر اللہ پر ایمان نہ ہو جس کا، وہ مسلمان کیسا؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اللہ کے اختیارات پر، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے۔ آپ نے دوبارہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، اس کے اختیارات کو مانتے ہیں۔ آخر کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی قدرت کا اور اس کے اختیارات کا انکار کر سکے؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی مسکرا کر کہتی ہے، جب تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے مقابلے ہمیں زیادہ پسند کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس پر عالم دین نے کہا، بلا وہ کیسے، یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے زیادہ محبت نہ کرتا تو تم پر اللہ ہمیں مسلط کیوں کرتا؟ اللہ نے تم کو کمزور بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، تم رعایا میں ہو، ہم بادشاہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے مقابلے ہمیں زیادہ پسند کرتا ہے، ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس پر وہ عالم دین کہتے ہیں، ہلاکو خان کی بیٹی اگر تو میری بات کا برا نہ مان تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا سوال ہے؟ آپ فرماتے ہیں، تو نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریوں کا ریوڑ لے کر، بھیڑوں کو ساتھ لے کر جنگلوں کی طرف جاتا ہے انہیں چرانے کے لیے؟ عالم دین کی اس بات کو سن کر شہزادی جواب دیتی ہے، ہاں میں نے بہت سے چرواہے دیکھے ہیں، وہ چرواہے اپنی بکریوں اور بھیڑوں کی ریوڑ کو لے کر جنگلوں کی طرف چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پر عالم دین نے کہا، پھر تو نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب چرواہے بکریاں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو چار کتے بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں، آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ عالم دین کہتے ہیں، شہزادی کیا تو جانتی ہے جب چرواہے اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تو آخر ساتھ کتے لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر شہزادی کہتی ہے، میں اس کی وجہ بھی جانتی ہوں، جب بکریاں یا بھیڑیں ریوڑ سے بدک جاتی ہیں، دائیں بائیں بھاگتی ہیں یا مالک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت چرواہا اپنے کتوں کو ان بکریوں کی طرف دوڑا دیتا ہے اور پھر وہ کتے ان بکریوں کو گھیر کر دوبارہ پھر اسی چرواہے کے پاس لے آتے ہیں، بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرف لے آتے ہیں۔ عالم دین نے کہا، شہزادی آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک چرواہا اپنے ساتھ اگر چند کتوں کو رکھتا ہے تو رکھنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب اس کی بکریاں یا اس کی بھیڑیں جب ریوڑ سے بدک جائیں
यहाँ वहां भागना शुरू कर दें और चरवाहे के कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो वो उन पर अपने कुत्ते मुसल्लत कर देता है और फिर कुत्ते दोबारा उन बकरियों को, भेड़ों को घेर कर चरवाहे के पास ले आते हैं, दोबारा लाकर रेवड़ में शामिल कर देते हैं। इस पर आलिम दीन कहते हैं, शहजादी अब आप मुझे ये बताएं, उस चरवाहे के नजदीक भेड़ बकरियों की अहमियत ज्यादा है या उन कुत्तों की अहमियत ज्यादा है? इस पर शहजादी कहती है, अगरचे वो कुत्ते उस चरवाहे के हैं, बहुत काम के हैं, लेकिन इसके बावजूद चरवाहे के नजदीक कुत्तों से कई गुना ज्यादा अहम बकरियां हैं, भेड़े हैं। इस पर वो आलिम दीन कहते हैं, शहजादी आपने बिल्कुल सही समझा, बस इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक आप लोगों की हैसियत सिवाय उन कुत्तों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, बगावत करते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, बिदकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला तुम जैसे कुत्तों को हम पर मुसल्लत कर देता है ताकि उन्हें घेर घार के दोबारा अल्लाह की बारगाह में लाया जाए, अल्लाह की बारगाह में रुजू किया जाए, अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली जाए। जब तक हम पलट कर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक कुत्तों की अहमियत है, उसके बाद कुत्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हलाकू खान की बेटी ने जब ये सुना वो हैरान रह जाती है। नाज़रीन इकराम, वाकई आलिम दीन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आप मौजूदा दौर में भी देखें तो मामलात यही हैं। जब मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है, अपने नबी के हुक्मों से बगावत करता है, तो अल्लाह ताला ऐसी सूरत में उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर देता है। और जब जालिम हुक्मरां जुल्म करते हैं तो बंदे फिर पलटकर रब की बारगाह में रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो सजदे में सर झुका देते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। अल्लाह हमें और आपको अपने रब की इताअत व फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को हर तरह के गुनाहों और बुराइयों से बचाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।